ناظرین، ڈرامہ سیریل نور جہاں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار اس نور جہاں کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، جو ساری زندگی اپنے گھر پہ، بیٹوں پہ، بہوؤں پہ حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اپنے تینوں بیٹوں کے لیے نئے ماڈل کی گاڑیاں بک کرواتی ہے تو حنید کہتا ہے کہ مراد کو میں اپنے طریقے سے گاڑی دوں گا۔ گاڑیاں جب گھر پہنچتی ہیں تو تینوں بھائی اور ماں بھی باہر آتے ہیں۔ مراد تو بہت خوشی خوشی گاڑی دیکھنے آتا ہے، لیکن باہر آ کے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ صرف حنید بھائی اور سفیر کی گاڑی آئی ہے، مراد کی گاڑی نہیں آئی، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ بدظن ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ خراب موڈ کے ساتھ اندر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کے نور بانو کے ساتھ اپنی اداسی شیئر کرتا ہے کہ نور ماما دونوں بھائیوں کو نئی گاڑیوں کی چابیاں دے رہی تھیں اور میں وہاں کھڑا بس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نور بانو مراد کے سامنے تو یوں شو کراتی ہے جیسے اسے سچ میں بہت دکھ ہوا ہے، لیکن وہ یہی تو چاہتی ہے کہ مراد اپنے گھر والوں کی طرف سے بدظن ہو جائے، اور اب نور بانو کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف نور جہان تو کافی پریشان ہوتی ہے اور حنید سے کہتی ہے کہ مجھے آج اچھا نہیں لگ رہا۔ تم نے مراد کی آنکھوں میں حسرت دیکھی تھی جب وہ تم دونوں کی گاڑیاں دیکھ رہا تھا؟ تو حنید اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ اس وقت مراد کے ساتھ یہ سب کرنا بہت ضروری تھا اور اس کے لیے بہت اچھا بھی ہے کیونکہ میں اسے سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ جبکہ مراد نور جہاں سے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو آپ کی بات مانتے ہوئے آپ کے حکم کے آگے سر جھکایا تھا اور نور بانو سے شادی آپ کی ہی خواہش پر کی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس سب میں آخر میرا قصور کیا ہے جو میرے ساتھ گھر میں اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ اسی دوران میں گاڑی آتی ہے گھر پہ تو نور جہاں خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ چلو شکر ہے، آخر حنید نے مراد کی گاڑی بھی گھر ڈیلیور کروا ہی لی۔ مراد کو لے کر باہر جاتی ہے اور گاڑی کے سامنے کھڑا کر کے کہتی ہے کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں اپنے باقی دو بیٹوں کو گاڑیاں دوں گی اور اپنے ہیرو کو بھول جاؤں گی؟ مراد جب اپنی ماں کی بات سنتا ہے اور پھر اپنی گاڑی کی طرف دیکھتا ہے جو اس کے دونوں بھائیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو اس کا دل فوراً اپنی ماں کی طرف سے موم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی دوران نور بانو بھی باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گاڑی آپ نے نہیں بلکہ میں نے منگوائی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ نور جہاں جب یہ بات سنتی ہے اس کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی سرک جاتی ہے اور مراد تو چونک کر نور بانو کی طرف دیکھتا ہے۔ اب اس کا دل اپنی ماں نور جہاں کی طرف سے مزید بدظن ہو جائے گا کہ ایک تو مجھے گاڑی نہیں دی اور پھر میری بیوی کی منگوائی ہوئی گاڑی کو اپنا تحفہ بنا کر جھوٹ بول کے مجھے پیش کر رہی ہیں۔ تو اب اگر مراد کی گاڑی آ بھی جاتی ہے تو مراد سمجھ جائے گا کہ نور ماما صرف نور بانو کو نیچا دکھانے کے لیے اب مجھے گاڑی دے رہی ہیں، ورنہ اگر ان کا ارادہ ہوتا مجھے باقی بیٹوں کی طرح گاڑی دینے کا تو باقی بیٹوں کے ساتھ ہی میری بھی گاڑی منگواتی۔ بہرحال مراد نور بانو سے بھی کہے گا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو نور بانو محبت جتاتے ہوئے مراد سے کہے گی کہ تم میرے شوہر ہو، میں تمہیں اداس، پریشان یا اپنے بھائیوں کے سامنے اس طرح جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے لیے تمہارے بھائیوں سے بھی مہنگی گاڑی منگوائی ہے تاکہ تمہیں کبھی ان کے سامنے سر جھکانا نہ پڑے۔ مراد تو جب نور جہاں کی یہ بے لوث محبت دیکھے گا تو اس کا مزید مرید بن جائے گا، اور یہی تو نور بانو چاہتی ہے کہ مراد کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے کر اسی کو اپنے گھر والوں کے خلاف استعمال کرے، اور کافی حد تک اس میں کامیابی ہوتی نظر بھی آ رہی ہے۔ دوسری طرف نور جہاں حنید پر غصہ ہوگی کہ جب میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ مراد کی گاڑی بھی ساتھ ہی منگواؤ تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اب نور بانو نے مراد کو گاڑی لے کے دی ہے تو مراد کا دل تو ہماری طرف سے مزید متنفر ہو جائے گا، اور حنید جو مراد کو سبق سکھانا چاہتا تھا اب اس کے بعد اسے مراد پر مزید غصہ آئے گا، اور اس طرح سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان بہت جلد بہت بڑی جھڑپ ہونے والی ہے،
اور دوسری طرف ماہا کی جیسا کہ اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اپنی دوست کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہاسپٹل جانا ہے۔ اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ماہا پریگننٹ ہے اور سمیر کے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن یہ بات اس نے جان بوجھ کے سمیر کو نہیں بتائی اور اپنی دوست کو بھی سختی سے منع کر دیا ہے کہ یہ بات سمیر تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن ڈیلیوری کے ٹائم پہ دوست چونکہ آؤٹ آف کنٹری ہوگی تو وہ بھی ماہا کے لیے بہت پریشان ہوگی کہ اس کے پاس تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمیر کو کال کر کے بتا دے ساری سچویشن، اور سمیر کو جب پتہ چلے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ تو خوشی سے دوہرا ہو جائے اور فوراً ہی ہاسپٹل ماہا کے پاس پہنچ جائے، اور لگتا یہی ہے کہ ماہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ اس کے بعد جب نور جہاں کو یہ پتہ چلے گا کہ سمیر کی دوسری بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ فوراً فیصلہ کر لے گی کہ سمیر کی دوسری بیوی کو اور اس کے بیٹے کو فوراً گھر لے کے آنا ہوگا، کیونکہ اس کی اپنی تینوں بہوئیں تو اسے اس خاندان کا وارث دے نہیں سکیں، اور پھر سفینہ کے ہاں بھی جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ پھر سے بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے تو نور جہاں شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے، اور اس کے بعد سمیر کے بیٹے کی خوشخبری سن کے تو اس سے رہا ہی نہیں جائے گا کہ کس طرح سے پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتائے کہ میرے سمیر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نور جہاں ماہا کے پاس پہنچ جائے گی، اپنے کیے کی معافی مانگے گی اور اسے زبردستی گھر چلنے کو کہے گی، لیکن نور جہاں کی یہ خوشی حنیت سے برداشت نہیں ہوگی کہ اس کی بیٹی کی پیدائش کا سن کے اس کی ماں نے آنسو بہانے اور واویلا مچانا شروع کر دیا تھا، جبکہ سمیر کی اس بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے نور ماما سمیر کو لے کر اتنے عرصے پریشان رہی تھیں، اور اس پریشانی کے وقت میں ہی تھا جو نور ماما کو حوصلہ دیتا رہا اور ان کا ساتھ دیتا رہا۔ لیکن آج نور ماما اس لڑکی کو اتنی عزت سے نواز رہی ہیں اور میری بیٹی اور بیوی کو اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے حنید اپنی ماں سے باغی ہو جائے گا، اور دوسری طرف سنبل کو بھی اس کی اوقات پتہ چل جائے گی، جو اپنی ساس کی چمچی بنی ہوئی تھی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ شاید میری ساس اپنی تمام بہوؤں میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند کرتی ہیں اور سب سے زیادہ اہمیت بھی مجھے دیتی ہیں۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ نور جہاں اسی سنبل سے سمیر کی دوسری بیوی اور اس کے بیٹے کی خدمتیں کروانے والی ہے، تو ظاہر ہے اس سب کے بعد حنید کو اور مراد کو یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ ہماری ماں جو ساری زندگی ہمیں اور ہماری بیویوں کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرتی آئیں کہ ہمارے خاندان کا یہ رواج نہیں ہے، وہ رواج نہیں ہے، تو آج اس لڑکی کو جس کے ساتھ ان کا بیٹا گھر سے بھاگ گیا تھا، سارے رواجوں کو بالائے طاق رکھ کے گھر لے آئی ہیں۔ بہرحال فی الحال تو مراد کا دل اپنی ماں اور بھائیوں کے خلاف ہو چکا ہے، اور نور بانو نے اس کی عزت رکھنے کے لیے اس کے بھائیوں سے بھی زیادہ بیش قیمت گاڑی اسے تحفے میں دی ہے، تو نور بانو کی اہمیت اس کے دل میں مزید بڑھ گئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ نور بانو مراد کو کنونس کرے کہ ہم دونوں کو نور محل شفٹ ہو جانا چاہیے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے مراد جس کا دل اپنے گھر والوں کی طرف سے خراب ہو چکا ہے، نور بانو کی بات مان کے گھر چھوڑ دے گا اور اس کے ساتھ نور محل شفٹ ہو جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔